بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر مدرسین اور طلباء عزیز، ہفتہ اقسام میں سے صحیح محموز مثال کی تعریفیں ہم نے پڑھی تھی۔ آج انشاءاللہ العزیز اجوف، ناقص اور لفیف کی تعریف بیان کی جائے گی۔ اجوف کی لغوی معنی ہے کوکھلا، خالی پیٹ۔ اجوف وجہ تسمیہ اجوف کو اجوف اس لیے کہتے ہیں کہ اجوف والا کلمہ بھی کوکھلا، خالی پیٹ نظر آتا ہے۔ وہ کس طرح آپ سمجھیں۔ اب دیکھو قوالا، اب قالبہ کا قانون جاری کر دو، واو کو الف سے تبدیل کر دو تو قال بن جائے گا۔ اب قال کے اندر باب نہیں ہے عین کلمہ میں، تو گئے اس کا پیٹ خالی ہے۔ اجوف کی اصطلاحی تعریف، اجوف وہ کلمہ ہے جس کے عین کلمہ کے مقابلے میں حرف علت واو یا یا ہو۔ تو اجوف کی دو قسمیں ہیں، اجوف واوی اور اجوف یائی۔ اجوف واوی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے عین کلمہ کے مقابلے میں حرف علت واو ہو، جیسے قوال قول، قول قول، قول قول، قوال قول، قول قول کے اندر دیکھ لیجیے ایک فعل کی مثال ہے، دوسرا اسم، عین کلمہ کے مقابلے میں حرف علت واو ہے تو اس کو اجوف واوی کہتے ہیں۔ اجوف یائی کی تعریف، جس کے عین کلمہ کے مقابلے میں حرف علت یا ہو، جیسے بایع بیعن، بایع بیعن، بایع کے اندر یا ہے، بیعن کے اندر بھی یا ہے۔ ایک فعل کی مثال ہے، دوسرا اسم کی مثال ہے۔ دیکھ لیں بایع بروزن فاعل، عین کے مقابلے میں یا ہے تو اس کو اجوف یائی کہتے ہیں۔ آگے ناقص، ناقص کی لغوی معنی ہے دم بریدہ، دم کٹی۔ ناقص کو ناقص بھی اس لیے کہتے ہیں کہ ناقص والا کلمہ بھی دم کٹی نظر آتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ دعا یدو کا جو باب ہے، لام کلمہ جب اس پر حرف جازم داخل ہو جائے تو لام کلمہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لم یدعو، لم یرمی، تو گوئے اس دم کٹی ہے، اس کا لام کلمہ بالکل ہے نہیں۔ اصطلاحی تعریف، ناقص وہ کلمہ ہے جس کے لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت واو ہو یا یا ہو۔ اگر واو ہو تو اس کو ناقص واوی، اگر یا ہو تو اس کو ناقص یائی کہتے ہیں۔ ہر ایک مثال دعو، دعون، دعو، دعون، ایک فعل کی مثال ہے، دوسرا جو اسم کی مثال دعو، لام کلمہ میں واو ہے، دعون لام کلمہ کے مقابلے میں واو ہے۔ راما یا کی مثال، راما راما یا، لام کلمہ کے مقابلے میں یا ہے تو اس کو ناقص یائی کہتے ہیں۔ اچھا، کبھی کبھی عین کلمہ کے مقابلے میں الف آئے گا یا لام کلمہ کے مقابلے میں الف آئے گا، جیسے قال اور دعا رما، تو یہ الف جو ہے یہ واو یا سے بدل شدہ ہوگا، اس کو بھی اجوف کہیں گے، واوی یا یائی۔ آگے جو ہے لفیف، لفیف کی لغوی معنی ہے لپیٹا ہوا۔ تو لفیف کو لفیف بھی اس لیے کہتے ہیں کہ جس کلمہ کے اندر دو حرف علت اصلی ہوں گے تو وہ کلمہ بھی گویا لپیٹا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ حرف صحیح ایک ہوگا، حروف علت دو ہوں گے، تو حروف علت جو ہے وہ حرف صحیح پر زیادہ ہے، تو گویا کہ حروف علت نے اس کلمہ کو اپنے لپیٹ میں لیا ہے۔ لفیف کی اصطلاحی تعریف، لفیف وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلی کے مقابلے میں دو حرف علت ہو، جس کے حروف اصلی میں دو حرف علت ہو۔ اگر وہ دو حرف علت متصل ہوں، ملے ہوئے ہوں، تو اس کو لفیف مقرون کہتے ہیں، قرن سے ہے مقرون۔ اس کی مثال ہے یومون، یومون، دیکھیں یومون، یا اور واو دونوں اکٹھے ہیں۔ ویلون، ویلون، واو اور یا اکٹھے ہیں۔
واو بھی اصلی، یا بھی اصلی، لام بھی اصلی، واو یا حروف علت ہے، لام حرف صحیح ہے۔ اگر وہ دو حروف علت متصل نہیں تھے، ملے ہوئے نہیں تھے، تو اس کو لفیف مفروق کہتے ہیں۔ دیکھیں وشیون، وشیون برابر فعل واو اور یا، درمیان میں شین ہے، تو اس کو لفیف مفروق کہتے ہیں۔ اب آگے جو ہے مضاف ہے، مضاف کی تعریف کریں گے، اس کے بعد پھر 7 اقسام کا مشق ہوگا۔ بس اسی پر اکتفا کرتے، اللہ قبول فرمائے۔